بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، اگر تمہارے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ پاک ان کی منچاہی چیز عطا کر کے ان پر معجزات کے در کھولنے والا ہے، اور اگر تم کسی معجزے کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو، جب اللہ اپنے بندے کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی اسے پہلے دکھاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیز عطا کرتا ہے، اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری منچاہی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تمہارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو تمہارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب تمہارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر اور یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں بلکہ ہزاروں دروازے کھول دے گا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا، تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی، وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایسی طاقتور دعا ہے جو تمہیں دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ میں اس کی پسندیدہ دعاؤں پر کن فرما دیتا ہوں اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار کر رکھ دیتا ہوں۔ اور اگر تم اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتا، کوئی فریب نہیں، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور اگر تم اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہو تو اللہ پاک سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ یاد رکھو، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنا کن کب فرماتا ہے، تو یاد رکھو کہ جب تم اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تمہارا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہے، خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر آج کوئی چیز تمہیں بے شمار دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ تم سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اے اللہ، جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو اپنے لیے مانگتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں قسم کھا کر فرماتا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون کر دوں گا۔ سنو،
اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور اسے پانے کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے آئی ہے تو دیکھنا تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھ جائے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے، نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم اللہ کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی نواز دے۔ اور جب اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو یہ خاص اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا لیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں نا تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے، اور یقین رکھو کہ جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں سوائے اللہ پاک کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہاریں، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں۔ آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو خوبصورت معجزے بھی آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں آپ کو اس کا اشارہ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کریں گے۔ یاد رکھے، آپ کی قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو آپ کو وہ وہاں بلا لیتا ہے جہاں سے آپ سوچنا ختم کر دیتے ہیں۔ وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو چیز آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی آپ کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ جانتے ہو، اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ اچھوں کے امتحان ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر آپ کو دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر وہ بھی جلد ملے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہیں۔ تو دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ اور کیا پتا اللہ تمہارے من پسند شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ کر تمہاری کہانی کو مکمل کر دے، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تم دیکھنا، تم عنقریب اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو بدلتا دیکھو گے انشاءاللہ۔ اور میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔